اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن یرغب، اور کون روگردانی کر سکتا ہے، ان ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے، اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے۔ ملت سے مراد دین اور شریعت ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی دین فطرت ہے، اس لیے ہر سلیم طبع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں، جن کی طبیعتیں مسخ ہو چکی ہوں اور سمجھ بگڑ چکی ہوں وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ الا من سفیہ نفسہ، بجز اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، بے شک ہم نے چن لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ، فی الآخرۃ، قیامت کے دن، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور بجز اس کے کہ جس نے احمق بنا دیا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے چن لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اس جب قالا، کہا، اور یاد کرو جب ہم نے جب فرمایا، لہو، اسے، ربہ، اس کے رب نے، اور یاد کرو جب فرمایا اس کے رب نے، اسلم، قالا اسلمت، اے ابراہیم گردن جھکا دو، عرض کی میں نے گردن جھکا دی، لرب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ اور یاد کرو جب ہم نے جب اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم گردن جھکا دو، تو عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی ہے سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ اسلام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت، تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دی اور بغیر کسی حیل و جہد کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ اسلام کا حقیقی مفہوم ہے۔ ووصّا، اور ہم نے وصیت کی، بہا ابراہیم، ابراہیم کو اسی دین کی، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو، یا بنیّا، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، پسند فرمایا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے یہی دین، فلا تموتن، تو سو تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں مگر تم مسلمان ہو۔ اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہی وعدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا، اور دنیا شاہد ہے کہ اس مرد پاک باز نے کیسے اس عہد کو نبھایا۔ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان آئے، لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، اس نے فرشتوں کو بھی تصویر حیران بنا دیا۔ جب منجنیق میں رکھ کر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو پھینکا جانے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کی، ہل لک حاجۃ، کوئی کار خدمت، کوئی ضرورت؟ فرمایا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر گزارش کی کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ آپ کو اس آگ کے شعلوں سے بچائے۔ جواب دیا، یعنی وہ جانتا ہے مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے زیادہ مختصر اور زوردار الفاظ نہیں مل سکتے۔ یعنی مرنا تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے ضرور آنا ہے، لیکن ان کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آ جانے والی چیزوں کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد رہنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ایک آن کے لیے بھی یہ گرفت ڈھیلی نہ پڑے۔ مبادئ
آن تمہارے یہاں سے کوچ کرنے کی ہوگی۔ اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو اپنے کریم رب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے؟ زندگی کی یہ بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت انسان چکن نہ رہے، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، نافرمانی اور سرکشی تو کجا، غفلت کی گرد سے بھی اپنے دل کے آئینے کو مقدر نہ ہونے دے۔ کنتم بلا کیا تم شہداء اس وقت موجود تھے، اذ جب حاضرہ آ پہنچی یعقوبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت۔ بلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال جب پوچھا لبنی ہی اس نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے انتقال کر جانے کے بعد، قالو تو انہوں نے عرض کی، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہک و الہ آپ کے خدا کی اور آبائکا اور آپ کے بزرگوں کی، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی، الہ خود واحدہ الہم واحدم وحدہ لا شریک ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کی فرما بردار رہیں گے۔ بلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت، جب کہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کر جانے کے بعد، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، جو خدائے وحدہ لا شریک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلکا یہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت انہیں فائدہ دے گا جو انہوں نے نیک عمل کمایا، وَلَهُمْ مَا کسبتم اور تمہیں نفع دے گا جو تم نے نیک عمل کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ پوچھے جاؤ گے، اما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو انہوں نے نیک عمل کیے اور تمہیں نفع دے گا جو تم نے نیک عمل کیے، نہ پوچھا جائے گا تم سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالو تو کہتے ہیں، کونو بن جاؤ ہودن یہودی، اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، او نصارا اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ، تہتدوا تب تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تب تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل فرما دیجئے، آپ فرمائیے، بلکہ ملت ابراہیم میرا دین تو ابراہیم علیہ السلام ہے، حنیفاً میرا دین تو ابراہیم علیہ السلام ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا، حق کو پسند کرتا ہے، وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ یہود اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا، ہر محفل اور ہر مجلس میں اسی نسبت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے، انہوں نے الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی بنانا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے، ان کی غلط بیانی کی تردید کرتے ہوئے، تمہیں اس شرک آلودہ یہودیت اور نصرانیت سے اس معاہدہ اعظم کا واسطہ